اور آپ لوگوں نے تھوڑا سا علم صرف اسی کو پھیلا رہے ہیں، تھوڑا سا علم حاصل کر لیا اور بڑے جوش سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیوٹی دے دی ہے۔ آج میرے ساتھ وعدہ کریں کہ محدود علم نہیں حاصل کریں گے، لامحدود علم حاصل کریں گے۔ محدود علم والے ذرا توجہ فرمائیں، نہایت ادب سے کہہ رہی ہوں۔ اب ماشاءاللہ مجھے پورا 1 سال ہو گیا ہے ترجمہ پڑھتے ہوئے، تفسیر پڑھتے ہوئے، اور میں سورۃ فاتحہ کی تعریف کر ہی نہیں سکی۔ سر جھکا کے آنکھیں بند کر کے نہایت ادب و احترام سے کہہ رہی ہوں، یہ جو احادیث مبارکہ پر غور و فکر کریں کہ گود سے لے کر گور تک علم حاصل کریں۔ علم ایک سمندر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے کہ گود سے لے کر گور تک، گود سے لے کر گور تک علم حاصل کرو۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ اگر میں صرف اس جملے کی تشریح کر دوں گود سے لے کر گور تک تو مجھے کئی مہینے لگ جائیں صرف اس جملے کو سمجھاتے ہوئے۔ اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، مثلا 100 سال ہوتی ہے تو 100 سال علم حاصل کرتے رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 2 سال عمر ہوتی ہے تو 2 سال علم حاصل کرتے رہو، لیکن علم ختم نہیں ہوگا۔ اور آپ لوگ کیا کر رہے ہو، تھوڑا سا علم سیکھ لیا اور اس پہ ساری زندگی عمل کر لیا اور بڑا فخر کر لیا کہ ہم نے دین اسلام کا حق ادا کر لیا ہے۔ اپنی غلطی کو آپ نے خود درست کرنا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کی غلطیاں نہیں نکالنی اور نہ ہی میں نکال سکتی ہوں۔ انسان ہے ہی خطا کا پتلا، تو توبہ کے 2 نفل پڑھیں اور سب استغفر اللہ 500 مرتبہ پڑھیں، اور روزانہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس، ذات غفور الرحیم ہے اور اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے انشاءاللہ۔ جب میں نے یہ سنا تھا تو تقریباً 5 یا 6 سال میں 5 یا 6 سال کی میں ہوں گی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ابو جان علیہ رحمان نے مجھے سنائی تھی، اپنی گود میں بٹھا کر سنائی تھی۔ ابو جان علیہ رحمان کی گود سے لے کر آج تک الحمدللہ علم ہی حاصل کر رہی ہوں اور علم پھیلا رہی ہوں۔ گود سے لے کر گور تک فاصلہ کتنے سالوں کا ہے، ماشاءاللہ 52 میری عمر ہو گئی ہے، 52 سال ہو گئی ہے۔ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پتہ ہے کہ میں نے تو علم کا کوئی حق ادا کیا ہی نہیں ہے۔ مجھے تو ایک قطرہ بھی نہیں ملا بھی علم کا۔ کوئی عالم اتنا بتا سکتا ہے، کوئی خطیب نہیں بتا سکتا، کوئی عالم نہیں بتا سکتا، کوئی غوث نہیں بتا سکتا کہ کوئی مجدد نہیں بتا سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہیں بتا سکتے کہ گود سے لے کر گود تک کا فاصلہ کتنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معلوم ہے لیکن وہ بتا نہیں سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ بات آگے نکل گئی تو میں بیان کر رہی تھی راہ حق، اللہ تعالیٰ حق کے راستے پر جب انسان کو چلاتا ہے تو وہ ہر نیک کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جو نیک کام کرنا شروع کر دیتا ہے اسے اللہ تعالیٰ پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ پاکیزہ کام کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے اور جنت دینے کا وعدہ فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کھولیں قرآن مجید، فرقان حمید سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے والذین آمنوا وعاملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، یہی وہ لوگ ہیں رہنے والے جنت میں، وہ بھی جس کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ الف سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے دوستی اور مدد کرتا ہے جو پرہیزگار اور نیکوکار ہوں۔ دلوں کا سکون صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا ہر وقت ذکر کرتے رہتے ہیں، اور وہی دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں فلاح پانے والے ہیں۔ اب اگلا حرف ہے صراط الذین کی
تا سے مراد ہے طرف، تا سے مراد ہے طب، اب تا سے مراد ہے طرف۔ یہ طرف کیا ہے؟ آئیے میں آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں۔ طرف سے مراد ہے سمت یا جانب۔ اپنی اچھی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کس طرف جانا ہے، کون کون سے طریقے سے اچھی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ سمت اچھی ہوگی تو زندگی کا ہر لمحہ ہر دن اچھا گزرے گا۔ زندگی ایک امانت ہے، اس لیے ہمیں ہر وقت نماز اور قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو۔ نیکیوں کی طرف جائیں گے تو ہمیں زندگی کا کچھ علم نہیں ہے، یہ عارضی زندگی ہے۔ ہمارا مقصد جینے کا یہ نہیں ہے کہ دنیا کی عیش و عشرت نہیں ہے، بلکہ آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نمازوں اور احادیث مبارکہ سے ہمیں زندگی گزارنے کا مکمل بامقصد اور بابرکت طریقہ سکھایا ہے۔ اچھی زندگی گزارنے کا راستہ قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے گی مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم کافر نہ مرنا، مسلمان مرنا۔ اسی طرف بلایا جا رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت حاضر و ناظر جاننا اور گناہوں سے بچنا، نمازوں، روزوں اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا، ذکر اذکار کرنا، درود پاک پڑھنا اور سارا دن نیکیاں کرتے رہنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، زکوٰۃ دینا، حسن اخلاق سے پیش آنا، سلام کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح تقویٰ کی کئی مثالیں ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عطا فرمائی ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، نماز انسان کو گناہوں اور بے حیائی سے بچاتی ہے۔ نماز دل کا ستون ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ سب گناہوں سے توبہ کر لیں گے تو سچی نماز پڑھنی نصیب ہو جائے گی۔ اگر مسلسل گناہ پہ گناہ، لوٹ مار بھی کر رہے ہو، جھوٹ پہ جھوٹ بھی بولے جا رہے ہو، تو سمجھو اللہ تعالیٰ کے لیے آپ نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، اور نہ ہی ایسی نمازیں اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہیں۔ اس لیے ہمیں کس طرف جانا ہے؟ تمام گناہوں سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں اور تقوی اختیار کریں۔ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ ہماری سمت سیدھی ہوگی تو سب کا ایمان بھی مضبوط ہو جائے گا۔ اب ہے طا سے طب کا مطلب ہے علم طب یا علم علاج۔ انسان کے اندر تو جسمانی بیماریاں تو ہوتی ہی ہیں، لیکن روحانی بیماریاں بہت سی جنم لیتی ہیں جو مرتے دم تک پیچھا اس وقت تک کرتی رہتی ہیں جب تک خود انسان نہ روکے۔ روحانی بیماریاں رکتی ہی نہیں۔ نماز کی پابندی کے بعد تلاوت قرآن مجید زیادہ سے زیادہ کریں، اور سب سے اچھا اور طاقتور عمل حقوق العباد ہے، جس سے بہت جلد روحانی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ پیار اور محبت اور حسن اخلاق سے پیش آنا اور ان کی مدد کرنا، اچھا کھانا کھلانا، بندوں سے محبت اور شفقت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا ہے، جس نے کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیف کو دور کیا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کی ایک تکلیف کو دور فرما دیں گے۔ تو اس حدیث سے مبارکہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ حقوق العباد روحانی بیماریوں میں سے نجات کا بہترین عمل ہے۔ حقوق العباد کا ایک بہترین واقعہ میں بیان کیے دیتی ہوں۔ ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک کی گلیوں میں گشت فرما رہے تھے۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ عوام کا حال جاننے کے لیے رات کو چھپ چھپ کر نگرانی کرتے تھے کہ کوئی بھوکا تو نہیں سویا۔ تو ایک دن گشت کر رہے تھے، ایک جھونپڑی میں سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ قریب گئے تو دیکھا ایک بوڑھی عورت ہنڈیا میں پانی ابال رہی تھی اور ساتھ ساتھ بچوں کو بہلا رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے؟ بوڑھی عورت نے کہا میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، بچوں کو بھوکا سلا نہیں سکتی، اس لیے پانی ابال رہی ہوں تاکہ بچے سمجھیں کہ کچھ پک رہا ہے اور وہ سو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، فوراً بیت المال گئے، وہاں سے آٹا، گھی، کھجوریں اور گوشت کا تھیلا خود اپنے کندھوں پر اٹھایا اور جھونپڑی تک لے گئے۔ خادم نے کہا تھیلا مجھے دے دیں، میں اٹھا کے لے جاتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قیامت کے دن میرے گناہوں کا حساب کیا تم دو گے کہ میں خود تھیلا اٹھاؤں گا؟ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کھانا پکایا، بچوں اور بوڑھی عورت کو کھلایا اور اس وقت تک وہیں بیٹھے رہے جب تک بچے سو نہیں گئے۔ یہ ہے اچھی زندگی کہ ہمیں کس طرف جانا ہے اور ہمیں کون سا راستہ اپنانا ہے کہ جس سے ہماری روحانی بیماریوں کا علاج ہو۔ تو میری میٹھی میٹھی اسلامی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، اچھی زندگی خدمت خلق سے حاصل ہوتی ہے، اور خدمت خلق ایسا جذبہ ہے جس سے نہ صرف اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں بلکہ روحانی بیماریاں بھی دور ہوتی جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے اصولوں، طرز زندگی کو درست کرنے کے لیے توحید، نماز، صبر، شکر، احسان، اخلاق اور قناعت میں سبقت لے جانا چاہیے تاکہ ہمیں تقویٰ نصیب ہو۔